السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ یہ وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں تنے تنہا بچے تھے، اور پھر یہی وہ پاک ہستی ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات میں سادات کرام کی موجودگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہی شہزادے بیماری کی وجہ سے یا بیمار کی وجہ سے آپ جنگ میں نہیں گئے تھے، یعنی میدان میں نہیں گئے تھے، اور پھر واپسی جو ہوئی لٹے کارواں کا اس کے ساتھ آپ آئے۔ لیکن آپ کو یوں بتا دیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ با کرامت شخصیت کا نام ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے مناجات میں یوں دعا کرتے ہیں: الہی سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کا لقب سجاد ہے، ان کے توسل سے بریلی کے امام دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام زہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے آپ کے پاؤں باندھے گئے، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں اور گردنوں میں طوق ڈالے گئے، اور پاسبانوں کو مقرر کیا گیا کہ میں انہیں اس حال میں دیکھ کر رو دیا اور کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی جگہ میں مجھے پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا اے زہری، اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی مثالیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے اتار پھینکا، پھر فرمایا اے زہری، میں ان کے ساتھ اس حال میں 2 منزلوں سے زیادہ نہ جاؤں گا۔ ان میں بعض کا بیان ہے کہ ہم ایک جگہ مقیم تھے اور آپ کی سخت نگرانی کر رہے تھے، تو دیکھا گیا کہ آپ نظر نہ آئے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، اس نے مجھ سے زین العابدین کا حال دریافت کیا، مجھے جو علم تھا اس کے مطابق کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے جس وقت وہ گم ہوئے وہ میرے پاس آئے اور کہا میرے اور تیرے درمیان کون سی چیز واقع ہوئی؟ میں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ آپ نے فرمایا میں بالکل نہیں ٹھہروں گا۔ پھر آپ باہر چلے گئے، اور خدا کی قسم میں ان کے دبدبا و جلال سے ڈر گیا۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے، اور آپ کی ایمانی فراست کا حال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کامل مسلمانوں کے دلوں میں مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ڈال دیتا ہے۔ وہ علامات اور نشانیاں دیکھ کر حقیقت جان لیتے ہیں۔ اسی خوبی کو فراست اور بصیرت کہا جاتا ہے۔ جتنا ایمان کامل ہوتا ہے، فراست بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین،
کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سی خوبیاں کے ساتھ ساتھ فراست بھی کمال عطا فرمایا تھا، جس کا کئی مواقع پر اظہار ہوا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار بن ابو عبید ثقفی نامی ایک شخص اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو اکسانے لگا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ مزید لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور ساتھ ہی بطور نذرانہ بھی رقم پیش کی۔ بظاہر ان کا منشور بہت اچھا تھا، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے جان لیا کہ یہ شخص سے مفاد پرست ہے، مطلب پرست ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے تو اس کا نہ نذرانہ قبول کیا اور نہ ہی اس کے خط کا جواب دیا، بلکہ مسجد نبوی شریف میں سب کے سامنے اس کے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دیا اور اس کا فسق و فجور واضح کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مختار نے کچھ دیگر اہل بیت کو اپنا ہم نوا بنانا چاہا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے۔ شروع میں مختار ثقفی نے کچھ اچھے کام کیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے بدبختوں کو قتل کروایا، مگر بعد میں اس بخت نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے خلاف لشکر تیار کر کے اس سے جہاد کیا اور 67 ہجری میں اسے قتل کروا دیا۔ مختار کا انجام جان کر انسان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو سلام پیش کرتا ہے، لیکن اس سے بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک بڑا جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں بڑے جھوٹے سے مراد مختار بن ابو عبید ثقفی ہے اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام زین العابدین کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور تقوی و پرہیزگاری کا عالم اتنا بلند و بالا تھا کہ جو لوگ ان کے قریب ہوتے تھے ان کی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کثرت سے درود، محبت سے درود صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی پڑھا کرتے ہیں، جس کو فی زماننا مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہیے۔ تو آئیے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غربائے اہل مدینہ کے گھروں میں ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غربا کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے، مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ کان ناس بالمدینۃ یعیشون لا یذرون من این یعیشون ومن یعیدهم فلما مات علی بن الحسین
فقدوا ذلك فعرفوا انه هو الذي كان ياتيهم في الليل بما ياتيهم به وقيل انه كان يعول 100 اہل بیت بالمدینہ ولا يدرون بذلك حتى مات. یعنی مدینہ منورہ میں سو ایسے مستحق گھرانے تھے جنہیں اخراجات ملا کرتے تھے مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ کون دیتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی بات جب رات کی تاریکی میں ملنے والے راشن کا سلسلہ بند ہوا تو پتہ چلا کہ ایک عرصہ تک یہ امداد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملتی رہی تھی. اور اس کے آگے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وصال امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو پتہ چلا معلوم ہوا کہ آپ کی پشت مبارک پر اور کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات ہیں. یہ رات کی تاریکی میں بیواؤں اور غریبوں کے گھر تک پہنچانے کے لیے غلہ اٹھانے کے نشانات تھے. غریبوں کی دل جوئی اور امداد کا ایسا حسین انداز تھا کہ مال بھی عطا فرمائے اور اعزاز سے بھی نوازتے. آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آتا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے اسے خوش آمدید، جو میرا توشہ اٹھا کر آخرت تک پہنچائے گا مجھ سے خیرات وصول کرے گا اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا. تو ناظرین، خاندانی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خواب دیکھا اور یہ کلمات کہتے ہوئے بیدار ہوئے، ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ جس حالت میں چاہے رکھے اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابا جان سے یہ کلمات سن کر پوچھا کہ اے ابا جان صدقے جاؤں الحمدللہ اور انا للہ کہنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے مجھے اونگ آئی تھی تو میں نے خواب میں ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، اس نے کہا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یعنی یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فعلمت ان انفسنا نعید الینا، معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے ہمیں ہماری شہادت گاہ کی خبر دی گئی ہے. یقیناً یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا، کوئی اور ہوتا تو سنتے ہی اوسان خطا ہو جاتے، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان سے عرض کرنے لگے یا ابت لا اراک اللہ سوءا، کہ بابا جان اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہزادہ کیوں نہیں بیٹے، قسم خدا ہم حق پر ہیں. شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے شہادت عطا کر دے. امام علی مقام یہی تو سننا چاہتے تھے. شہزادے کی جرت کو داد دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کریم نے کسی بھی والد کی طرف سے اس کے بچے کو جو جزا و ثواب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے سب سے بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں حضرت امام زین العابدین جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا شامل تھے، لیکن بیمار تھے، اس لیے یزیدی لشکر آپ کو شہید کرنے سے باز رہا. حسینی سادات کی نسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آگے بڑھی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 محرم الحرام 94 سن ہجری کو 56 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا. آپ کا مزار پاک جنت البقیع شریف میں ہے، اور جو لوگ حجاج کرام ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب تک حیات سے رہے مدینہ میں، مدینے کے باہر رہے، اور مدینے کے باہر ہی جگہ آپ کا روضہ شریف بھی ہے، اور آپ ہی کے نام سے مسجد بھی ہے، مسجد زین العابدین بھی ہے. حجاج کرام جاتے ہیں تو زیارت کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو اہل بیت سے محبت لازم ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حقا کی بنائے لا الہ حسط حسین۔ تو حضرات محترم، اہل بیت سے محبت کیجئے اور رب کی بارگاہ میں یہی التجا کیجئے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی اور تمام اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، امام زین العابدین کا صدقہ عطا فرمائے، اور حشر کے دن ہم تمام لوگوں کا حشر سادات کرام کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔